ایک مرتبہ لوہا اور سونا آپس میں باتیں کر رہے تھے تو لوہے نے سونے سے کہا کہ یار تو سونا ہے، میں لوہا ہوں، ہم میں کوئی فرق نہیں، تمہیں بھی پیٹا جاتا ہے اور مجھ کو بھی ٹھوکا جاتا ہے۔ تو سونے نے لوہے سے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے، مگر جب کوئی تجھ کو بناتا ہے یا ٹھوکتا ہے تو بہت شور کرتا ہے، بہت آوازیں نکلتی ہیں تمہاری تو، مگر مجھے دیکھو میں تو خاموش ہی رہتا ہوں، میں تمہاری طرح شور تک نہیں کرتا۔ تو اس پہ لوہے نے جواب دیا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، جب تمہیں ٹھوکا جاتا ہے تو لوہے کی ہتھوڑی ہوتی ہے، جو تمہاری اپنی نہیں ہے، وہ تمہاری کچھ بھی نہیں لگتی، مگر میں لوہا ہوں اور مجھ کو جس سے پیٹا جاتا ہے وہ میرا اپنا، اور جب اپنا ہی کوئی چوٹ دیتا ہے تو درد تو ہوتا ہے اور چیخ بھی نکلتی ہے۔ تو سوچو جب ہمیں کوئی اپنا دکھ دے تو کتنا درد ہوتا ہے۔ یہ دکھ دینا کسی اور کی جرت نہیں ہوتی، اپنے ہی ہوتے ہیں جو دکھ دے جاتے ہیں۔ اس لیے اپنوں کو دکھ مت دو کہ یہ تمہارے اپنے ہی تو ہوتے ہیں، اور مشکل میں یہی تمہارا ہاتھ تھامنے والے ہوتے ہیں۔ یہ دوبارہ نہیں ملتے، کیونکہ کچھ رشتے ایسے ہیں جو انسان سے بچھڑ جائیں تو ان کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، جن میں ماں باپ کا رشتہ سب سے پہلے ہے، اور ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ خود ہر چیز برداشت کر جاتے ہیں، مگر اپنی اولاد کو کبھی دکھی نہیں دیکھ سکتے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ایک صوفی اللہ کے ذکر میں شب بیداری کر رہا تھا، شیطان نے کہا کہ صوفی تیرے ذکر کا کیا فائدہ، خاموش رہے، اللہ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا۔ صوفی دل برداشتہ ہو کر سو گیا۔ خواب میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا اللہ کے ذکر سے کیوں غافل ہوئے؟ صوفی کہنے لگا کہ اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا، اس لیے ذکر چھوڑ دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ بندے تیرا اللہ ہی کہنا میرا جواب ہے، جب تک تیرا پہلی بار اللہ کہنا قبول نہیں ہوتا اس وقت تک میں دوسری بار اللہ کہنے کی توفیق نہیں دیتا۔ کتنا ہی خوبصورت احساس ہے، اور جب ہم اللہ سے دل کی باتیں کہتے ہیں تو وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہماری بات سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اکثر ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے کسی تعمیری مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، جیسے کہ ٹوٹے بچھڑے بادلوں سے بارش برساتا ہے۔ زمین جب ٹوٹ کر مٹی کے ذرات میں تبدیل ہوتی ہے تو اس میں سے غلہ اگتا ہے۔ پودوں یا فصلوں کی ٹوٹی گری ہوئی کلمیں یا شاخوں سے نیا پودا یا نئی فصل اگتی ہے۔ وہ بیٹی اپنی زندگی کی چند باتیں لکھتی ہے کہ میرے بابا جان ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ بیٹا خاندانی لوگوں میں اور کمی لوگوں میں ہمیشہ فرق ہوتا ہے، اور میں یہی کہہ دیتی کہ بابا جان ایسے نہیں ہے، سب لوگ برابر ہیں۔ لیکن جیسے ہی میں باہر کی دنیا کے لوگوں میں نکلی، ان کا اصلی روپ دیکھا تو میں حیران ہو گئی کہ میرے بابا جان سچ کہتے تھے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں غلط تھی، میرے بابا کبھی غلط نہیں کہتے تھے۔ نسل ہی انسان کی اصل حقیقت کو نمایاں کرتی ہے۔ خاندانی انسان کے لیے ضروری نہیں کہ پیسہ ہو، شہرت ہو، اس کی پہچان چھوٹی چھوٹی صلاحیت میں چھپی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ فلاں شخص بہت نیک اور پرہیزگار ہے، تو اس پہ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ مت بتاؤ کہ وہ کتنا نیک ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ اس کے معاملات کیسے ہیں۔ جب ہم دنیا کے لوگوں سے ملتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگ ہمیشہ سچ ہی کہتے ہیں، کیونکہ ہماری پرورش جیسی ہوتی ہے ہم دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتے ہیں۔
لیکن اگر کسی کی پرورش میں کوئی کمی رہ جائے تو وہ دوسروں کی زندگی کو برباد کرنے میں کبھی دیر بھی نہیں کرتے۔ ہمیں ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ جو عورتیں گھروں میں کام کرتی ہیں وہ گھروں میں سکون سے رہتی ہیں، اور جو مرد باہر کام کرتے ہیں وہ تھک جاتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ ایک عورت اپنے آپ کو قربان کر دیتی ہے اپنے گھر کو سنبھالنے کے لیے، اور مرد اپنی جوانی تک تباہ کر دیتا ہے اپنے گھر کو آباد رکھنے کے لیے۔ انسان دنیا کا ہر نقصان برداشت کر لیتا ہے، وہ بڑے سے بڑا دکھ بھی سہ جاتا ہے، مگر جب کوئی اس کے خلوص کو ٹھکرا دے یا اس کے خلوص پہ کوئی تہمت لگا دے تو وہ کبھی برداشت نہیں کر پاتا۔ بیٹی ایک ایسا رشتہ ہے جو انسان کو مرتے دم تک اکیلا نہیں کرتی۔ بیٹی کا نصیب ہمیشہ اس کے باپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کیونکہ باپ جو کچھ بھی دنیا میں کسی کے ساتھ سلوک رکھے گا وہی اس کی بیٹی کو بھی ملے گا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی کا نصیب اچھا ہو تو خود میں 4 عادتیں ضرور پیدا کر لینا، کیونکہ تمہاری زندگی کی ہر چیز تمہاری بیٹی سے جڑی ہے، جن میں ایک سب سے پہلی یہ کہ خود کو اللہ کا شکر گزار انسان بنا لو اور دوسروں سے اچھا سلوک رکھو۔ دوسرا، کبھی کسی کی غیبت مت کرنا اور نہ ہی کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش بھی کرنا۔ تیسرا، زندگی میں کبھی کسی کی بیٹی یا بہن کو بری نظر سے مت دیکھنا۔ چوتھا، ہمیشہ اپنے اللہ سے ڈرنا، اس کے ہر حکم کے مطابق زندگی گزارنا، کیونکہ تمہاری زندگی میں جو بھی عمل ہوگا اس کا اثر تمہاری بیٹی پہ ضرور پڑے گا۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ مجھ سے پوچھتی ہے کیا زندگی موت ہے؟ میں خاموش رہتا ہوں اور دل ہی دل میں کہتا ہوں تجھے پا لیا تو زندگی، تجھے کھو دیا تو موت ہے۔ جو آپ سے محبت کی صفائیاں اور ثبوت مانگے تو اسے وہیں چھوڑ دو، کیونکہ جس کو یقین ہو وہ ثبوت نہیں مانگتا، اور جس کو شک ہو وہ ثبوت پر ثبوت مانگتا رہے گا، اور شک ایک ایسا روگ ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ عورت کو محبت ہونے میں دیر نہیں لگتی، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ وفا کو پہلے اور محبت کو بعد میں رکھتی ہے، اور وفا کرنا محبت کرنے سے ذرا مشکل ہوتا ہے۔